اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ 17واں حکم یہاں سے سورت کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ حکم ہے شراب اور جوئے کی حرمت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت، نصب کیے ہوئے بت، والازلام اور پانسے کے تیر، پانسے کے تیر، ٹھیک ہے، تقسیم کے لیے جو تیر استعمال ہوتے تھے، رجس من عمل الشیطان، یہ کیا ہیں؟ یہ برے ہیں، من عمل الشیطانی، اور شیطان کے عمل سے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تب خمر یہ کس سے؟ مخامرۃ العقل سے ماخوذ، خمر کا جو لفظ ہے یہ مخامرۃ العقل، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ تو شراب کو بھی خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل کو کیا کر لیتے؟ ڈھانپ لیتے۔ تو اس شراب کی حرمت سے متعلق یہ چوتھی آیت ٹھیک ہے، جس میں اب کلیتاً شراب کی حرمت کا حکم دے دیا گیا۔ تو جیسے روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر مدینہ میں جس کسی کے پاس بھی شراب پڑی ہوئی تھی کسی بھی صورت میں، تو انہوں نے اس کو کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ اور دوسری چیز یہاں پر جوئے کو حرام قرار دیا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے انسان کے اندر، انسان کی طبیعت میں نفرت کے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے جذبات کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان کی طبیعت میں سستی اور کاہلی کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر پھر خاص طور پر یہ والانصاب، یعنی ان کے ساتھ بت پرستی کا ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جیسا کہ بت پرستی۔ اور چوتھی چیز یہاں پر والازلام، پانسے کے تیر یا تقسیم کے تیر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ 10 لوگ مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کے 10 حصے کر لیتے۔ اب اس کی تقسیم وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ مختلف تیر لیتے، کسی تیر پر 1 لکھ دیتے، کسی پر 3 لکھ دیتے، کسی پر 2، اور کچھ تیر اس میں خالی رکھتے تھے۔ پھر وہ سارے تیر ایک ترکش میں ڈالتے، تو وہاں سے جس کے نام کا جو تیر نکل آتا، اگر کسی کا خالی نکل آتا تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اگر کسی کا 3 حصے نکل آتے تو اس کو 3 حصے دے رہے تھے، کسی کے 2 نکل آتے، اس طرح۔ تو اب یہ کیا ایک موہوم چیز، اس سے بھی کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا روحانی نقصان یہ بتلا دیا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یعنی گندگی ہیں۔ رجس کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ طبیعت ان سے کیا کرے؟ نفرت اور گھن رکھے۔ انسانی طبیعت ان چیزوں سے نفرت محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں رجس۔ اور دوسری دنیاوی خرابی اور اثر ان چیزوں کا وہ اگلی آیت میں بتلا رہے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان نفرت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تیسری خرابی یہ ہے، اور تاکہ تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، ذکر اللہ میں نماز بھی گو کہ کیا شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اہم عبادت ہونے کی وجہ سے اس کو مستقل الگ ذکر کیا گیا، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ تو یہ تیسری خرابی اس میں کیا ہے؟
روحانی بھی خرابی ہے اور دنیاوی بھی۔ فہل انتم منتہون، کیا اب بھی تم باز آتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے نقصانات بتلا دیے، تو کیا اب تم اس سے باز آتے ہو؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ احکام کی اطاعت کے احکام پر پابندی کے لیے اب اس کو اگلی آیت میں بیان کریں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو نافرمانیوں سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ۔ ہاں اب یہاں شبہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے رسول بہت سے جو لوگ ہیں وہ تو رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم کیا کرو گے؟ اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ واضح پہنچا دینا، یعنی رسول کسی کی نافرمانی سے رسول کی شان میں کوئی کمی لازم نہیں آتی، یعنی انہوں نے اپنے مقصد کو اور ذمہ داری کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ آیت بعض پھر لوگوں نے، جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے سوال کیا ان لوگوں سے متعلق جو اس سے پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کی جو کمائی ہوتی تھی وہ بھی حاصل کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر، بنیادی شرط یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، ان چیزوں میں جو انہوں نے کھا لیا، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، جب کہ وہ کیا ہوں؟ بچنے والے ہوں، جب کہ وہ کیا ہوں؟ یعنی مطلب یہ کہ اس وقت ابھی گو کہ کیا یہ چیزیں حرام نہیں تھی، اس وقت تک جو چیزیں حرام تھیں ان سے وہ کیا ہوں؟ بچنے والے ہوں، یہ اس طرح اشارہ ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اور بنیادی شرط پھر وہی کہ وہ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا، پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں، پھر وہ ان سے بھی کیا رہے؟ بچتے رہے، کچھ چیزیں پہلے حرام تھیں ان سے وہ بچتے رہے، پھر کچھ چیزیں مزید حرام کر دی گئیں ان سے بھی انہوں نے کیا کیا؟ اجتناب کیا، بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ بچتے رہے، واحسنوا، اور اچھے اعمال کیے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرنے والے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر مطلب آیت کا یہ کہ ہر مرتبہ جب بھی کوئی حکم کیا ہوا، کسی چیز کی حرمت سے متعلق نازل ہوا تو انہوں نے اس سے کیا کیا؟ احتراز کیا۔ تو گو کہ اب شراب کی حرمت اب نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے تک کے جو حکم کیا تھے، ممنوع تھے، حرام تھے، ان سے وہ کیا رہے؟ بچتے رہے۔ تو ایسے لوگوں پر کیا نہیں ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، یہاں سے 18واں حکم ہے سورت کا، حالت احرام میں شکار سے متعلق، ٹھیک ہے؟ حالت احرام اور حرم دونوں جگہ، حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور حرم کے اندر شکار کی ممانعت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں آزماتے ہیں، بشیء من الصید، شکار کے کچھ حصے سے، شکار کے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پاتے ہیں، تمہارے ہاتھ اس تک پہنچتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، اور تمہارے، یعنی وہ بطور آزمائش کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ شکار کیا ہوتا ہے؟ تمہاری رسائی میں ہوتا ہے، تمہاری پہنچ میں ہوتا ہے، یہ کہنا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بطور آزمائش کے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں یا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ
کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، یعنی شکار کی ممانعت ہے اور اس کی دستیابی بھی ہے، یعنی ایک چیز سے روکا گیا اور پھر وہی چیز وہاں پر کیا کر دی، بالکل ان کے سامنے آ گئی. تو اب اس میں آزمائش ہے کہ اب کون اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. ان کے سامنے وہ پھر بھی نہیں ہیں، یہ ان کو کیا کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، وہ ان کی قدرت میں ہے، دسترس میں ہے. لیکن اسی میں پھر آزمائش کہ کون اب کیا کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا. یہ اس طرف یہ اس کی حکمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد، اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقتلوا الصید، کیا نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو. تو قتل کے لفظ میں اشارہ ہے کس طرف، یعنی اس میں صرف جیسے آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھا ہے کہ صرف قتل مراد نہیں، بلکہ دلالت علی القتل وہ بھی اسی میں داخل ہے. دلالت علی القتل بھی کیا ہے، ممانعت میں داخل ہے. اسی طرح لا تقتلوا کے لفظ میں اشارہ ہے کہ محرم کا جو ذبح ہے وہ بھی کیا ہے، کس کی طرح ہے، قتل کی طرح. یعنی قتل کی بھی ممانعت ہوگی، دلالت علی القتل کی بھی ممانعت ہوگی، اور ذبح کی بھی. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو کیا نہ کرو، قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم کس میں ہو، ٹھیک ہے، حالت احرام میں. اب شکار عام ہے، یعنی شکار عام ہے، چاہے وہ ایسا جانور ہو جو کیا ہو، جن کا گوشت کھایا جاتا ہو، اور خواہ وہ کوئی ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو. دونوں قسم کے شکار کی کیا ہے، ممانعت ہے، حرم کے اندر اور حالت احرام کے اندر. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اب یہاں سے اس کی جزا بیان کی جا رہی ہے جو ایسا کرے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو کوئی اس کو قتل کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کی جزا کیا ہے، اسی کے مثل جو اس نے قتل کیا، من النعام، چوپایوں میں سے، یعنی جس جانور کو اس نے قتل کیا نا، اسی کی مثل اس کو کیا کرنی پڑے گی، جزا دینی پڑے گی. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ، اس کا حکم لگائیں گے تم میں سے دو، ذوی عدل منکم، دو عادل لوگ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی ہو تو وہ کیا ہے، کافی ہے. دو کا جو ذکر ہے یہ کس کے لیے ہے، تاکہ پوری احتیاط کے لیے. ہدیم بالغ الکعبۃ، اس طور پر کہ وہ کیا، وہ ہدی ہو بالغ الکعبۃ، کعبہ یعنی حرم کے اندر لے جا کر اس کی پھر کیا کی جائے، قربانی کی جائے، کعبہ کو پہنچنے والی ہو. او کفارۃ طعام مساکین، یعنی یہ جو جانور کے بدلے جانور وہ کرنا ہے نا، یہ کیا ہے، یہ بطور ہدی کے ہوگا، بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچنے والی ہو. او کفارۃ طعام مساکین، اور یا کیا ہو، کفارہ ہوگا، وہ جو جس جانور کو اس نے کیا نا شکار، اس کی قیمت کے بقدر کیا ہوگا، کفارہ ہوگا. اور وہ کیا ہے، طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانا ہے. مساکین کو کیا کرنا ہے، اس میں دونوں صورتیں ہیں، یا تو ان کو کھانا کھلا دے، یا اس قیمت کے برابر ان کو کوئی کیا کر دے، غلہ فراہم کر، اناج فراہم کر. او عدل ذالک صیامن، او عدل ذالک، یا اس قیمت کے بقدر روزے، یا اس قیمت کے بقدر، یعنی اس کی قیمت جتنی بڑی نا، اب اس کی قیمت سے وہ دیکھے گا کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ، ہر مسکین کے بدلے ایک روزہ.
لیذوق وبال امرہ، یہ کیوں ہے؟ تاکہ چکھے اپنے کام کے نقصان کو، اپنے کیے کے انجام کو۔ اب یہاں پر جو مثل آ رہا ہے اس میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ مثل خلقی ہو۔ مثل خلقی کیا ہوگا کہ جس نوعیت کا جانور اس نے کیا کیا، شکار کیا نا، اسی نوعیت کا جانور کیا کرے، دے۔ اور اس مثل میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ مثل بالقیمت ہو، کہ جس قیمت کا جانور اس نے کیا کیا، شکار کیا ہے، اسی کی قیمت کا پھر کوئی دوسرا جانور لے کر یہ کیا کرے، حرم میں اس کی قربانی کرے۔ پھر وہ اگلی تین صورتیں ہیں، یا تو قربانی کر لے، یا وہ مساکین کو کھانا کھلا دے، یا اس کی قیمت کے برابر، یا ہر مسکین کے بدلے کیا کر لے، ایک روزہ رکھے۔ عفا اللہ عما سلف، تو جو پہلے گزر چکا وہ اللہ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، لیکن اب جو دوبارہ کیا کرے گا، اس کام کو لوٹائے گا، دوبارہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والی۔ اعادے سے ہے نا، جو کوئی دوبارہ ایسا، آئندہ ایسا کرے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اس کو شکار کرنا بھی اور اس کو کھانا بھی، اور اس کی حلت کس لیے ہے، متاعا لکم، تمہارے نفع کے لیے، وللسیارہ، اور قافلوں کے نفع کے لیے، مسافروں کے نفع کے لیے، کہ وہ کیا کریں، یعنی سمندری شکار کریں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام کر دیا گیا خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم کس میں ہو، حالت احرام میں ہو۔ تو جب حالت احرام سے نکل جائیں گے پھر کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اصل جو چیز بندے کو اللہ کے احکام پر لگائے رکھنے والی ہے وہ کیا ہے، تقوی ہے۔ تو اب اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کی طرف تم کیا کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو، اور کعبہ سے مراد البیت الحرام، حرمت والا گھر، حرمت والا گھر، کیا بنایا، قیاما للناس، قیام کہتے ہیں بقا کا ذریعہ، بقا کا سبب، یعنی ایک قیام کا لفظ کس سے نکلا ہے، قوام سے، جس چیز پر کسی چیز کی بقا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو کسی چیز کی باقی رہنے کا سبب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی بقا کا سبب کس کو بنایا، کعبہ کو۔ تو اسی وجہ سے اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے امن و اطمینان کا باعث بنایا، کس کو، کعبہ کو۔ یہی معنی ہے نا بقا کے، کہ اب کیا تھا، مشرکین باوجود اپنی تمام خرابیوں کے، وہ بھی اس بات کو وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حرم کے اندر وہ کیا نہیں کرتے تھے، کسی بھی طرح کا قتل و قتال نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں آ جاتا تو وہ اس کو کیا نہیں کرتا تھا، قتل نہیں کرتا، حدود حرم کے اندر۔ تو یہ اسی کو کہا جا رہا ہے قیاما للناس، کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا، لوگوں کے لیے بقا کا سبب بنایا، لوگوں کے لیے امن و اطمینان کا سبب بنایا۔ والشہر الحرام، اور دوسری چیز، اب یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جائیں گی، وہ تینوں کس میں سے ہیں، متعلقات حرم میں سے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، والشہر الحرام، اور ہم نے قیام بقا کا سبب بنایا لوگوں کے لیے، کس کو، ایک تو کعبہ کو، اور دوسری چیز والشہر الحرام، حرمت والے مہینے کو، حرمت والے
مہینے کو۔ اب اس میں دو قول ہیں، حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ کہ الشہر الحرام، یہاں پر کیا ہے مفرد ذکر کیا گیا، تو اس سے مراد ذوالحجہ کا مہینہ ہے، خاص کس کا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں کیا ادا کیے جاتے ہیں؟ اعمال حج، افعال حج کس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں؟ ذوالحجہ کے۔ اور ایک قول یہ کہ الشہر الحرام، یہ الشہر کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنس ہے، تو یہ اس کا اطلاق یہ سب کو شامل ہے، یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے۔ تو اس کے تمام افراد کتنے ہیں؟ 4۔ تو پھر الشہر الحرام سے چاروں حرمت والے مہینے مراد، کیا رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے اکٹھے اور رجب۔ تو دو قول ہیں۔ والہدیہ، اور تیسری چیز جس کو ہم نے لوگوں کے لیے امن اور اطمینان کا سبب بنایا وہ کیا ہے؟ ہدی، یعنی وہ جانور جو اللہ کے نام پر حرم لے جائے جائیں، کس کے لیے؟ قربانی کے لیے۔ تو اب ان جانوروں کو بھی کوئی کیا نہیں کرتے تھے، لوگ نقصان نہیں پہنچاتے تھے کہ یہ جانور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز والقلائد، قلائد یہ قلادہ سے ہے۔ قلائد کس کو کہتے ہیں؟ گلے میں جو لٹکایا ہوا ہار، گلے میں لٹکایا ہوا۔ تو قلائد کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ حج وغیرہ کرنے آتے تھے وہ اپنے گلے میں ایک مخصوص نشانی کے طور پر ہار پہنتے تھے، تو اب یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے؟ زائرین بیت اللہ ہیں، یعنی بیت اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں، تو پھر لوگ ان کو کیا نہیں کرتے تھے؟ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یہاں قلائد سے کون مراد ہے؟ قلادہ، یعنی وہ جانور جس کے گلے میں کیا پہنایا جائے؟ ہار پہنایا جائے۔ تو وہ ہار علامت ہوتا تھا اس بات کی کہ یہ جانور عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے؟ بیت اللہ میں قربان کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی پھر نقصان پہنچانے سے لوگ کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ ذکر فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم۔ اور دوسرا یہ کہ جو کوئی کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہی ہے، حصر کا ترجمہ ہوگا نا، رسول کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو؟ ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ خبیث اور طیب دو چیزوں کا یہاں پر کیا موازنہ کیا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ دونوں کیا نہیں ہے؟ برابر نہیں ہے۔ تو جس وقت اسی شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ ان کی ممانعت نازل ہوئی نا شراب وغیرہ کی، اس وقت پھر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کمائی کا بہت سا مال ہے، تو اگر میں اس کو کیا کروں؟ اب اللہ کی راہ میں صدقہ کروں تو کیا اس پر کوئی ثواب مرتب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور بری چیزوں کو کیا نہیں کرتے؟ قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس موقع پر یہ کیا ہوئی؟ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت میں الفاظ چونکہ عام ہے تو یہ اسی واقعے کے ساتھ بھی خاص ہو سکتے ہیں اور تمام ان صورتوں کے ساتھ۔ تو خبیث اور طیب کی تفسیر کس سے کی گئی؟ تو خبیث وہ تمام چیزیں
جن کو عقل کیا سمجھے، برا سمجھے، جن کو عقل سلیم یعنی ایسی عقل جو کیا ہو، کامل ہو، جو صحیح عقل ہو، وہ اس کو کیا سمجھے، ان چیزوں کو برا سمجھے. اور طیب وہ چیزیں جن کو عقل سلیم کیا سمجھے، اچھا سمجھے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان دونوں میں تمام خیر اور شر کو یہ شامل ہے. ہر خیر اور شر کی چیز کو یہ دونوں لفظ کیا ہیں، شامل ہیں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، دونوں صورت. تو کہہ دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہے الخبیث گندگی والی چیزیں، بری چیزیں، والطیب پاکیزہ چیزیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے کس کی کثرت، برائی کی کثرت. یعنی اگرچہ برائی معاشرے میں غالب ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی جو خیر ہے وہ کیا رہے گا، خیر ہی رہے گی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ خیر اور شر کا جو پیمانہ ہے اس کی بنیاد کس پر نہیں ہے، عدد پر نہیں ہے، اس کی بنیاد کثرت پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کا مدار کس پر ہے، شریعت پر. اگر برائی پر زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ کیا نہیں بن جائے گی، خیر نہیں بنے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو یہ 19واں حکم ہے، یہ غیر ضروری سوالات سے ممانعت. شریعت کے اندر، شرعی احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ احکام کے اندر وسعت اور یسر کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے. شریعت کے بہت سے احکام میں یہ ہے کہ احکام کے اندر یسر کو اور لوگوں کی سہولت کو کیا رکھا گیا، مد نظر رکھا گیا. تو ان کو غیر ضروری طریقوں سے اور اپنے طرف سے ان میں کیا کرنا، بہت زیادہ پابندیاں لگانا، اس کو شریعت نے کیا کیا، منع کیا، اس کی ممانعت. جیسے یہود کو حکم دیا گیا نا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، تو وہ سوال در سوال کرتے گئے تو انہوں نے اس حکم کو اپنے لیے کیا بنا لیا، مشکل بنا لیا. یعنی سیدھا سا جو حکم تھا گائے ذبح کرنے کا، اس کو پھر انہوں نے اپنے لیے کیا بنا لیا، مشکل بنا لیا. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا کہوں اس کام کو کیا کرو، اختیار کرو، اور جس کام سے تمہیں میں کیا کر دوں، روک دو، اس سے رکے رہو. یعنی زیادہ سوال کرنے سے کیا کرو، اجتناب کرو. اور جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے کیا ہوئیں، ہلاک ہوئی. یعنی ان پر کوئی حکم نازل ہوتا وہ مطلق ہوتا تھا، اب وہ سوال در سوال کر کر کے اس کو اپنے لیے کیا کر لیتے، مقید کر لیتے. تو پھر خود اس پر عمل کرنے میں وہ کیا ہو جاتے تھے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے کیا ہو جاتا، دشوار ہو جاتا. ہاں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو شریعت نے کیا کر دیا، صراحتاً حلال کیا، وہ حلال ہوں گے. جن کو صراحتاً کیا قرار دیا، حرام قرار دیا، وہ حرام ہوں گے. تیسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جہاں پر صراحت نہیں ہے، اس میں پھر کس کی گنجائش پیدا ہو گئی، اجتہاد کی. تو وہاں مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے کیا کر دی، کسی ایک رخ کو کیا کر دیا، متعین کر دیا. اسی وجہ سے فقہا کے اصول بھی ہے کہ اگر جو مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں اور جن میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ان میں کیا آ جاتی ہے، وسعت آ جاتی ہے. اس میں کیا آ جاتی ہے، وسعت آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم.
تو یہ ممانعت کس زمانے میں ہے؟ نزول وحی کے زمانے میں۔ یہ ممانعت کس زمانے میں ہے کہ نزول وحی کے زمانہ میں غیر ضروری سوالات سے کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے، کہ کوئی ایسی وحی نہ نازل ہو جائے جس سے کوئی اسی حکم میں اگر کوئی سہولت ہے، کوئی رخصت کا پہلو ہے، وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ ایسے غیر ضروری سوالات، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ایسے غیر ضروری سوالات جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، ان سے کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی چوڑائی اور لمبائی کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اصحاب کہف کے کیا نام تھے؟ ان کا جو کتا تھا اس کا کیا نام تھا؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کا عمل سے کیا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ ایسے سوالات سے کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء، بہت سے سوال نہ کرو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہیں کیا کر دیا جائے؟ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، تسؤکم، تو تمہیں کیا گزرے؟ ناگوار گزرے، یعنی تمہیں وہ ناپسند ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس زمانے میں جب کہ قرآن کیا کیا جا رہا تھا؟ کیا کیا جا رہا ہو؟ نازل کیا جا رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہیں کیا کر دیا جائے؟ بیان کر دیا، یعنی اللہ نے کوئی حکم نازل کیا، اب اس کے بارے میں سوال کری جا رہے، وحی کے ذریعے سے ہم اس میں مزید کیا ہو گئی؟ کوئی قید آ گئی۔ تو یہ معنی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس وقت میں، اس زمانہ میں کہ جب کہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ بیان کر دیا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کچھ بیان فرمایا تھا۔ ایک صحابی نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ کیا حج جو ہے ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو 3 مرتبہ یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے جواب میں ہاں کہہ رہتا تو پھر حج کیا ہو جاتا؟ ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور پھر تم لوگ اس میں پڑ جاتے، تنگی میں پڑ جاتے۔ تو بہت سے احکام جو خاص طور پر مباح کے درجے کے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے کہ ان میں کیا رخصت کا پہلو ہوتا ہے، سہولت کا پہلو ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے کیا قرار دیتا؟ لازم قرار دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں ایک اشارہ ہے کس کی طرف؟ کہ قرآن مجید جو ہے یہ آخری ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ آخری ہدایت نامہ ہے۔ اسی سے کیا اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو نبوت ہے یہ کیا ہے؟ آخری نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اس تعبیر میں صرف اشارہ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار، یعنی جلدی پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، اب اس کی ایک اور علت بیان کی جا رہی ہے کہ تم یعنی غیر ضروری سوالات سے کیوں منع کیا گیا؟ قد سألها قوم من قبلكم، تحقیق سوال کیے ان چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے لوگوں نے، ثم اصبحوا بها كافرين، اور اگلے دن وہ ان سے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، یعنی پھر ان سوالوں کے نتیجے میں جو احکام ان پر آئے انہوں نے ان احکام کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو یہاں جو ممانعت ہے بنیادی طور پر کس کی ہے؟
نزول وحی کے زمانہ میں غیر ضروری سوالات، اور یہ ممانعت اب بھی باقی ہے، غیر ضروری سوالات کی ممانعت اب بھی باقی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا سوال ہو جو کیا ہو، کسی چیز کی وضاحت اس میں مطلوب ہو، ٹھیک ہے، کوئی مجمل ہے اس کا بیان مطلوب ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے سوال کی کیا کی گئی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور اس کو پسند کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ تو یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ وہی ہیں جن کو شریعت نے کیا کر دیا، حرام کر، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ وہی ہیں جن کو شریعت نے کیا بتلایا، حلال بتلایا۔ تو از خود کوئی کیا نہیں کر سکتا، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو اسی چیز کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ سے متعلق کوئی حکم، ولا صائبۃ، اور نہ ہی صائبہ سے متعلق، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ سے متعلق، ولا حام، اور نہ ہی حام سے متعلق، یعنی ان کے متعلق اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو یہاں چند صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ بحیرہ وہ اونٹنی جو 5 بچے جن دیتی، ایسی اونٹنی جو 5 بچے اس سے پیدا ہو جاتے، اور 5واں جو بچہ ہوتا نا وہ نر ہوتا تھا، 5واں جو بچہ ہوتا وہ مذکر ہوتا تھا۔ تو اب وہ لوگ اس کے کان چیر کر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اب اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بس وہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ تو کس کی صورت ہے، بحیرہ کی۔ صائبہ، صائبہ کا مطلب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیا کر لیتا، نظر مان لیتا کہ مثلا وہ کسی بیماری میں ہے یا کسی سفر میں ہے، تو وہ نظر مان لیتا کہ اگر میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں یا میں اگر تندرست ہو گیا تو یہ میری اونٹنی جو ہے یہ کیا ہوگی، صائبہ ہوگی، آزاد ہوگی۔ تو اب وہ اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، تو یہ صائبہ کی صورت۔ وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ بکری جو ایک مرتبہ کس کو پیدا کرے، مادہ کو ہی پیدا کرے، یعنی اس سے جو پیدا ہونے والے بچہ ہے وہ بھی کیا ہو، مادہ ہو، اور اس کے بعد پھر ایک اور بچہ پیدا ہو وہ بھی کیا ہو، مادہ ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی مذکر نہ ہو۔ وہ جو 2 بچے اس بکری نے جنے نا، ان دونوں کے درمیان کوئی کیا نہ ہو، مذکر نہ ہو۔ اور ایک تفسیر وسیلہ کی یہ کی گئی کہ وہ بکری جو 7ویں بطن سے پیدا ہو، وہ بکری اور اس کے ساتھ مذکر بھی ہو، یعنی ایک ہی حمل سے مذکر اور مؤنث دونوں پیدا ہوں، تو وہ بکری اس میں جو مؤنث ہوگی وہ کیا ہوگی، وسیلہ، ٹھیک ہے، 7ویں بطن سے پیدا ہوئی نا، اور اس کے ساتھ مذکر بھی ہے۔ تو اب اس مذکر کے ساتھ یہ جو بکری پیدا ہوئی جو 7ویں حمل سے ہوئی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، وسیلہ۔ اور حام، حام کہتے ہیں وہ اونٹ 7ویں بطن سے ہوگا نا، اور اس کے ساتھ مذکر ہو۔ حام کہتے ہیں وہ اونٹ یعنی جس اونٹوں میں بھی
انسانوں کی طرح ہی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے نا، مذکر اور مؤنث، تو وہ اونٹ جس کے تعلق سے کیا ہو جائے 10 بچے پیدا ہو، کیا اونٹنیاں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا اور اس کی جفتی سے پھر کیا ہوا 10 بچے پیدا ہو گئے، اس کو بھی وہ پھر کیا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. تو یہ کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ از خود انہوں نے کیا کر لی ہیں، مقرر کر لی ہیں، انہوں نے بنا لی ہیں. اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا. ان کی اور تفسیریں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحیرہ صاحبہ، وسیلہ اور حام کی، ان کے علاوہ اور تفسیریں بھی ہیں کتابوں میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان کو کہا جائے آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ کس کی طرف؟ رسول کی طرف. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ چیزیں جن پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس وقت بھی جب کہ ان کے جو آباء ہیں لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، کہ وہ کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا يهتدون، اور نہ وہ کیا ہوں ہدایت پر ہوں. تو اب اس میں اصول بتلا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس میں ایک رہنما اصول ہے کن لوگوں کے لیے؟ مصلحین کے لیے، مبلغین کے لیے، یعنی جو لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں یا معاشرے کے مقتدا ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا ہے اور وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے اب ایک رہنما اصول کیا ہے اس آیت اس جملے میں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ وہ کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، ان کے جو آباء ہیں وہ کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، ہاں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ وہ کسی چیز کا علم بھی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. تو اب یہاں پر قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار نہیں کی کہ ان جواب میں یہ نہیں کہا کہ ان کے آباء تو کیا تھے، گمراہ تھے، بلکہ ایسی تعبیر رکھی گئی کہ جس سے مخاطب کو کیا ہو، یعنی اس کو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اور اس کی دل آزاری نہ ہو. تو مقصود کیا ہے کہ مخاطب کی دل آزاری سے بچے. اس میں ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ جو دین خیر کے کام کرنے والے ہوں، خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اگر کوئی ان کے ساتھ ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑے تو وہ ان کو کس طرح سے جواب دیں، یعنی وہ جواب ان کو کس کے ساتھ دیں گے؟ اچھائی کے ساتھ ہی دیں گے. یعنی وہ ایسے طور پر ان کو جواب دیں کہ وہ اس سے سوچنے پر مجبور ہو. یعنی اگر یہ کہیں گے کہ وہ یعنی وہ اب یہ صراحتاً یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ تو کیا ہو، کافر ہو، یا تمہارے آباء و اجداد کس پر تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ بھی مشرک تھے، بلکہ ایسی تعبیر اختیار کی کہ وہ خود کیا ہو جائے، مخاطب سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ اتباع کے لائق کون لوگ ہیں. جس کی بھی اتباع کی جائے گی اس کے اندر دو چیزیں دیکھی جائیں اس جملے کی روشنی. ایک تو یہ کہ اس کو منزل کا علم ہو، تو کیا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچنے کے طریقہ پر بھی چلنے والا ہو. تو دو چیزیں ہوں گی، علم اور عمل، یعنی اس کا عمل اس کے علم کے مطابق. تو پیروی کس کی جائے گی؟ وہ شخص جس کا عمل اس کے علم کے مطابق. لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کی بھی پیروی کی جائے اس کے اندر دو صفات ہوں گی، ایک تو علم، اس کو منزل کا راستے کا علم، اور دوسرا ولا ہدایت ہو، یعنی اس راستے تک پہنچنے کا جو اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس پر وہ کیا ہو، گامزن ہو، اس پر چلنے والا ہو. تو دو باتیں ہوں گی. تو اسی بنا پر کیا کی جاتی ہے، اسی بنا پر
وہ شخص جو نہ جانتا ہو اس کو کیا کس کا حکم دیا گیا؟ ایسے شخص کی تقلید کا جو کیا ہے جاننے والا، ایسے شخص کی تقلید کا جو کیا ہو جاننے والا. ٹھیک ہے. پھر اسی میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ اب ہر شخص دیکھے کہ جس کو اس نے اپنا مقتدا بنایا، یعنی جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، اس کے اندر ان دو صفات کو دیکھے. یعنی چاہے وہ کیا ہو، کوئی استاد ہے اور چاہے وہ کیا کوئی مصلح ہے، کوئی پیر ہے، تو اس کے اندر ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے. جو بھی مقتدا ہوگا، یعنی جس کی بھی پیروی کی جا رہی ہوگی، جو بھی پیشوا ہوگا، ان کے اندر ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک تو علم، اور دوسرا اس علم پر کیا ہو، عمل بھی ہو. اسی بنا پر جو مقلدین ہیں کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں ائمہ کی، ان کے علم پر اعتماد کرتے ہو، ان کے علم پر اعتماد کرتے ہو. چلیں مسجد